اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اسکول بھیجتے وقت قرآن مجید کی یہ ایک آیت صرف 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ بڑے سے بڑا شیطان بھی آپ کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے بچے جب تک اسکول، کالج، یونیورسٹی یا دفتروں میں رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت کے حصار میں رہیں گے۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں موجود سورۃ الیاسین کی ایک مختصر آیت مبارکہ ہے کہ جس کو 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں تو بڑے سے بڑا شیطان بھی آپ کے بچوں کو میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات، بچوں کے لیے دل میں میلا خیال بھی نہیں لا سکے گا۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کے اسکول جانے والے ننھے منھے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں انسان نما شیطانوں کی کوئی کمی نہیں۔ ہر روز ایک نیا واقعہ، ایک نئی خبر سننے کو مل رہی ہے۔ کسی کا لخت جگر تو کسی کی ننھی پری کسی درندے کے ہاتھوں شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل آج کے بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس آیت کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے بچے پورا دن اللہ کی حفاظت کے حصار میں رہیں گے اور کوئی شیطان آپ کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ۔ بھائیو اور بہنوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ اسی طرح احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے ہی مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ جو بظاہر تو حیا کے خلاف ہیں، لیکن ان کو اس لیے بیان فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہ مسئلہ بھی بظاہر حیا کے خلاف ہے، لیکن بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں روپوں پیسوں کی لالچ میں اندھے لوگ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی کاموں میں حدیں پار کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں سرگرداں ہیں، تو دوسری طرف ہم جیسے ہی لوگ ان کی بے حیائیوں کو مزے لے لے کر دیکھتے ہیں، جس کے سبب ان بیہودہ ویڈیوز کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور ہم ان کی آمدنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر تو یہ معاملہ صرف آمدنی تک ہی محدود رہتا تو بھی معاشرے کے لیے اس قدر خطرناک نہ ہوتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ معاملہ روپے پیسے کی لالچ سے بڑھ کر نسلوں کی تباہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کے سبب غیر اخلاقی برائیوں میں تیزی سے مبتلا ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ہم گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح کے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان کی بہن حضرت اسماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے کچھ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی حیت نمایاں ہو جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں، یعنی عورتیں اپنی زیب و زینت مخفی رکھیں۔ سورۃ النور میں ارشاد باری تعالی ہے کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو از خود یعنی بغیر ان کے اختیار کے ظاہر ہو جائے، یعنی عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے اپنی زینت یعنی حسن اور بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر یا نمایاں ہو جائے۔ قرآن حکیم میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ سوائے اس زینت کے جو از خود ظاہر ہو جائے کے الفاظ آئے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ سوائے اس زینت کے جسے عورتیں خود ظاہر کر دیں۔ اسی طرح سورۃ النور کے آخر میں فرمایا کہ عورتیں اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت زیور کی جھنکار ظاہر ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے وہ آوارہ قسم کی عورت ہے۔
جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ اس کی خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، آپ نے اس کے لیے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ اسی طرح ناظرین، ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا کہ اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو بولے کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کرے۔ ناظرین، نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں، مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کریں۔ بلا شبہ ایک خاتون چھپانے کے لائق ہے، اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا گیا ہے کہ دور جاریت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ اس کا مطلب ہے کہ نمایاں ہونا یا ابھر کر اور کھل کر سامنے آنا یا پھر ظاہر ہونا۔ عورت کے لیے تبرج کا مطلب ہے اپنے حسن کی نمائش کرنا، لباس اور زیور کی خوبصورتی کا اظہار کرنا اور چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ احتیاط کے ساتھ چادر میں مستور ہو کر نکلیں۔ سورۃ الاحزاب میں یہ بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ناظرین، اس آیت میں جبلاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جبلاب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ جو پورے جسم کو چھپا لے۔ مراد یہ ہے کہ چادر اچھی طرح لپیٹ کر اس کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرو تاکہ جسم اور لباس کی خوبصورتی کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جائے، البتہ آنکھیں کھلی رہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حکم پر عمل کس طرح کیا گیا۔ جب عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا تھا تو اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ میں وہیں پڑھ کر سو گئی۔ صبح کو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر وہاں آ گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اور مجھے پہچان کر جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ حدیث میں الفاظ یوں ہیں کہ میں نے ان سے اپنے چہرے کو اپنی چادر کے ذریعے ڈھانپ لیا۔ ایک خاتون جن کا نام ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کا جو شہید ہو چکا تھا انجام دریافت کرنے آئیں، اور وہ نقاب پہنے ہوئے تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کی اس استقامت پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ نقاب پہن کر آپ بیٹے کا حال دریافت کرنے آئی ہیں؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ اسے اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر سفر کے بارے میں فرماتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں۔ جب قافلے ہمارے سامنے آتے ہم بڑی چادر سر کی طرف سے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اس کو اٹھا دیتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔
محترم ناظرین، اگر ہمارے معاشرے کی خواتین اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اپنا لیں تو معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال والدین کو چاہیے کہ اپنے اسکول جانے والے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اپنے بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری کسی باعزت رکشہ یا وین ڈرائیور کے سپرد کریں، اور جس قدر ممکن ہو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر روز صبح سویرے جب بچے اسکول روانہ ہونے لگیں تو قرآن پاک کی اس ایک آیت کو 3 بار پڑھ کر اپنے پیارے بچوں پر پھونک مار دینے سے انشاءاللہ آپ کے بچے ہر طرح کے فتنہ اور فساد اور درندگی سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ایک دیوار کا کام کرتی ہے، آپ کے بچوں اور درندوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیتی ہے کہ جس کے سبب آپ کے بچے کسی بھی بے حیا درندہ صفت انسان کی نظروں سے اوجھل رہیں گے۔ کوئی بس کا ڈرائیور ہو، گاڑی کا ڈرائیور ہو، کوئی اسکول کا حوث مارا گارڈ ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کے بچوں کی جانب بری نظر ڈالے گا وہ اس آیت کی برکت سے تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور اس آیت کا وظیفہ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ ناظرین، یہ وہی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے گھر سے نکل کر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور خود گھر کے باہر کھڑے 20 کفار کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور کافروں کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی جانب اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ کفار ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے گھر سے باہر کھڑے سخت پہرا دے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایسی بابرکت آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس کو پڑھنے سے کافروں کی آنکھوں کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کر روانہ ہو گئے، جبکہ کافروں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بالکل بھی نہ دیکھ پائے۔ بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے کہ ایک ہی دروازہ تھا کہ جس کے ارد گرد وہ کافر اپنی اپنی تلواریں لے کر کھڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچوں بیچ سے نکل گئے لیکن انہیں نظر ہی نہ آئے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت سورۃ الیاسین کے اندر موجود ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ دشمنوں کے درمیان اور جس کو بچانا ہو اس کے درمیان اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دیوار کی طرح کا کام کرتی ہے، اور یہ آیت ایک ایسا پردہ بنا دیتی ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے اس کی طرف کسی کا خیال اور دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو تمام والدین سے گزارش ہے کہ جب آپ صبح اپنے پیارے بچوں کو اسکول بھیجنے لگیں تو اس عمل میں ہرگز آپ نے سستی نہیں کرنی، اور ضرور ضرور یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ کوئی بھی شیطان انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، دل میں میلی سوچ بھی نہیں لا سکے گا۔ بدقسمتی سے معاشرے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ خبروں والے چینل بھرے پڑے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ بے شک آپ سب سے مختصر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 بار یہ آیت پڑھ لینی ہے، اور جیسے جیسے آپ بچوں کو تیار کر رہے ہوں، مثلاً کنگھی کر رہے ہیں، ناشتہ کروا رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ سب کام کرتے کرتے ہی آپ نے 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر ان کی جانب پھونک مار دینی ہے، اور وہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 9 ہے، جو کہ پارہ نمبر 22 میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا اور یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ترجمے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔
تو بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ 2 کام ضرور کریں۔ پہلا یہ کہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اسے ہر روز 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک ضرور مار دیا کریں۔ اگر آپ اسے زبانی یاد نہیں کر سکتے تو اس کا پرنٹ لے کر اسے اپنے گھر میں کمرے کی دیوار کے اوپر لگا دیں، تاکہ چلتے پھرتے آپ اسے دیکھ کر پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دیا کریں، یا پھر باہر نکلنے والے دروازے پر لگا دیں، تاکہ جب بھی آپ اور آپ کے بچے باہر جانے لگے تو انہیں یہ آیت نظر آ جائے۔ والدین کے علاوہ اگر بچے خود پڑھ لیا کریں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ہی یہ آیت پڑھی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر ماں باپ کو ہی یہ عمل کرنا ہے، لیکن جو بچے قرآن پڑھنے لگتے ہیں انہیں یہ آیت ضرور یاد کروائیں کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو یہ آیت ضرور یاد کروائیں۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے کفار کے بیچ سے گزر گئے اور انہیں نظر ہی نہیں آئے، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ آج ہم بھی اسی طرح بھیڑیوں کے بیچ رہ رہے ہیں، اور خاص طور سے جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان میں سے ناظرین اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو فارغ وقت میں اپنے موبائلوں پر گندے گانے اور گندے ڈانس دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ معاف کرے یہ گندے گانے کرنے والی اور ان پر ڈانس کرنے والی بھی ہماری ہی بہنیں بیٹیاں ہیں، جو سوشل میڈیا پر الٹے سیدھے لباس پہن کر ایسے ایسے بیہودہ ڈانس کی ویڈیوز بنا بنا کر لگاتی ہیں۔ نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے ذہن صاف رکھیں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں، کیونکہ ایسے گندے اور بیہودہ ناچ گانے دیکھنے سے ذہن خراب ہوتا ہے، اور جب ذہن خراب ہوتا ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی گرلز کالج کا چوکیدار ہو، بچوں کو لانے لے جانے والا ڈرائیور ہو، اسکول کا ٹیچر ہو، یا کالج کا پرنسپل ہو۔ جب انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو شیطان اس سے غیر انسانی کام کروا دیتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے ایسا شفاف نظام دیا ہے کہ جوان بہن بھائی بھی ایک چارپائی پر اکٹھے نہ بیٹھیں۔ جب اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیں بتا دی ہیں تو پھر کسی غیر محرم سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا گیا ہے کہ جہاں 2 نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو جتنی بھی احتیاط کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں کسی بھی غیرت مند کا اپنی جوان بہن بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی بھیجنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنی اور اپنے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کا سامان خود کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں سمجھ آئی ہوں، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔